काउंट करके हम एंड पे पहुंचते हैं तो काफ़ी बेहतर नताइज जो है ना उसके हमें मिल जाते हैं। तो ज़हरा और 016 एंड मोहम्मद शफीक इन तमाम का जो है वो यही है कि सिस्पर सर सिस्पर की बुक में से मोस्टली पेपर आया था। तो ये बात सुन लें जी अब ध्यान से। जो हमारे पास मिड टर्म का हमारा सिलेबस था वो सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन फाइनल टर्म का जो सिलेबस है हमारा वो उसकी निस्बत थोड़ा है। सिर्फ 2 चैप्टर हैं हमारे पास, एक चैप्टर नंबर 7 है और एक चैप्टर नंबर 8 है। दोनों चैप्टर्स की जो पेज लेंथ है वो तकरीबन लेस देन 100 है, और इन दोनों में जो क्वेश्चंस और एग्जांपल्स टोटल हैं वो कोई 60 के करीब हैं, जिनमें से टोटल पेपर आपका बनता है। दोनों चैप्टर्स के सॉल्यूशन मैनुअल्स जो हैं वो नेट के ऊपर अवेलेबल हैं। आप टेलीग्राम के ग्रुप में जाएंगे, वहाँ से भी आपको डेफिनेटली इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चैप्टर 8 का जो सॉल्यूशन मैनुअल है वो सेपरेट मिलेगा मेरा ख्याल है, और जो इससे पहले वाले हैं वो सारे हैं। पेपर आपका किस में से आएगा ये लाइन आपकी क्लियर करेगी। आपके इन 2 चैप्टर्स के अंदर जितनी एग्जाम्पल्स हैं, जितने थ्योरम्स हैं और जितने भी आपकी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं उनमें से आपका जो है वो फाइनल टर्म पेपर होगा। ये बात आप ध्यान से सुन लें दोबारा, जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं। अब देखें इन तमाम एग्जाम्पल्स में कॉन्सेप्ट 2 ही हैं, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का है, एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट से आप इसको याद कर ही नहीं सकते, सिर्फ समझ सकते हैं कि ये दोनों मेजर्स हमारे पास क्या हैं। बाकी आपको इन दोनों चैप्टर्स को जो है वो अच्छे तरीके से याद करना होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये जो मेगा फाइल्स हैं और ये हैं, अगर किसी ने कोई ऐसी फाइल कंपाइल की है या किसी को ऐसी फाइल मिलती है कि जिसके अंदर चैप्टर 7 और 8 के तमाम एग्जाम्पल्स एंड सॉल्यूशंस वगैरह अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली आप बेशक वहाँ से पढ़ लें। लेकिन असल सिलेबस हमारा ये है। अब वो सारा सिलेबस किसी ने फाइल में डाल के मेगा मेगा नाम की फाइल बना के अपलोड कर दिया है, वो एक अलहदा बात है। ठीक है, किसी ने पास्ट पेपर्स के नाम से, और बहुत सारी फाइल्स अवेलेबल हैं नेट के ऊपर। डेफिनेटली मैं भी 2-4 फाइल्स जो हैं वो शेयर करूंगा जो आपको टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगी, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर जो है वो किस तरह का आता है। जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप चैट विंडो में साफ कर सकते हैं, जिस तरह हमारी प्रीवियस रूटीन है। उसके बाद जो आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं और इसी तरह जो आपकी एग्जांपल्स हैं उनको थोड़ा सा आपने ध्यान से पढ़ना है। इस तरह की शफलिंग जो है वो पेपर में कर दी जाती है। जैसे 2 सेट के नाम का अगर क्वेश्चन है तो इसको डबल सेट कह दिया जाता है, या अगर डबल सेट का पेपर के अंदर या बुक के अंदर क्वेश्चन है तो उसको 2 सेट के नाम से जो है वो स्टूडेंट के सामने पोज कर दिया जाता है। इस तरह की चेंजिंग जो है वो क्वेश्चंस के अंदर आ सकती है, ताकि स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा चेक किया जा सके और उसकी अप्रोच को देखा जा सके कि क्या उसने सिर्फ इसको रटा ही लगाया हुआ है या उसको थोड़ा बहुत इसका आइडिया भी है। ठीक है जी। ये ओवरऑल आपका फाइनल टर्म का सिलेबस है, जिसमें से आपका पेपर जो है वो कंपोज होगा। जो बंदा ये सारी तैयारी करेगा उसके चांसेस उतने ही बेहतर हो जाएंगे। जो इसमें से जितना छोड़ेगा उसके चांस, क्योंकि सिलेक्टिव स्टडी आपने इससे पहले भी करके देख ली है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेक्टिव स्टडी इज़ नॉट अ गुड अप्रोच, क्योंकि सारे सारे क्वेश्चन वगैरह क्वेश्चन बैंक के अंदर मौजूद होते हैं। तो हो सकता है आपकी आपकी लक ऐसी है कि आपको वही सवाल आ गए क्वेश्चन बैंक में से जो आपने तैयार किए थे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन भी आपको ऐसा ना मिले कि जो आपने तैयार किया हो, और वो सारे के सारे ही दूसरे आ जाए। जी, इस स्लाइड में और सिलेबस के हवाले से यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बताएं, ताकि हम स्टार्ट करें इसके कॉन्सेप्ट्स को। हाँ जी, एल्गोरिथम के लिए आप लोगों ने मुझे रिप्लाई नहीं किया कि आप में से
کتنے لوگ ہیں جنہوں نے الگوریدم پڑھا ہوا ہے جی؟ ہاں جی، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے الگوریدم پڑھا ہوا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں نے اس سے پہلے سیکھی ہوئی ہیں، جیسے کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس لیکچر نمبر 21، یہاں سے ہی ہمارا نہیں، آپ نے CS702 کا جو الگوریدم ہے وہ پڑھا ہونا چاہیے، اس کی بات ہو رہی ہے جی۔ دیکھیں یہ اوور ویو ہے آپ کے پورے الگوریدم کا، یہ 5 لفظ جو لکھے ہوئے ہیں ان کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے ٹائم کمپلیکسٹی کو سمجھنے کے لیے۔ باقی یہ سارے لیکچر اسی میں کور ہو جانے ہیں آج کے، جو ہمارا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا سیشن ہے، اس میں ہم ٹائم کمپلیکسٹی کو پیپر کے حوالے سے ساری چیزوں کو ڈسکس کر لیں گے، اور انشاءاللہ جب تک آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے ہم اس سیشن کو جاری رکھیں گے جی۔ بگ او نوٹیشن ہے، لٹل او نوٹیشن ہے، ٹائم کمپلیکسٹی کلاسز ہیں، نان ڈٹرمنسٹک ٹیورنگ مشینز اینڈ دا کلاس بی۔ میں تھوڑا سا ریمائنڈ کروا دوں آپ کو، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا یہ جو کورس ہے یہ ٹیورنگ مشین سے سٹارٹ ہوا تھا، کہ ٹیورنگ مشین اس کا ڈیزائن ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کی ورسٹیلٹی کو پڑھا کہ ٹیورنگ مشین جو ہے وہ سنگل ٹیپ ہو سکتی ہے، 2 ٹیپ ہو سکتی ہے۔ پھر ہم نے اس ٹیورنگ مشین کی ڈسائڈیبلٹی کو پڑھا کہ اگر تو کوئی ٹیورنگ مشین جو ہے وہ کسی پرابلم کو سالو کرتی ہے، کسی لینگویج کو ایکسیپٹ کرتی ہے، تو ہم نے کہا وہ ڈسائڈیبل ہے، اگر وہ نہیں کرتی تو ہم نے اس کو انڈیسائڈیبل کہا۔ پھر ہم ریڈیوسیبلٹی کے اوپر گئے جو کہ چیپٹر نمبر 6 تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے میئرز ہم نے اس سے پہلے پڑھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بگ او نوٹیشنز اینڈ لٹل او نوٹیشنز آپ نے الگوریدم کے اندر پڑھا ہوگا۔ یہ کوئی بھی ٹیورنگ مشین اور کوئی بھی جو الگوریدم ہوتا ہے اس کو جب ہم اینالائز کرتے ہیں، جب ہم ڈسکس کرتے ہیں، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو ہم کیا ڈسکس کرتے ہیں الگوریدم کے حوالے سے؟ 2 چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں جی۔ کون کون سی وہ 2 چیزیں ہیں؟ جی بالکل صحیح ہوں میرا جی۔ باقی لوگوں نے رسپونڈ نہیں کیا جی، میں کیا سمجھوں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا یا بالکل پتہ تھا؟ ایک ہی رسپانس آیا کہ کسی بھی ٹیورنگ مشین یا الگوریدم، اب ٹیورنگ مشین اور جو الگوریدم ہے اس کو آپ ایک لفظ سمجھے نہیں، چاہے میں ٹیورنگ مشین بولوں چاہے الگوریدم بولوں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو ٹائم اینڈ اسپیس، یہی 2 چیپٹر ہیں آپ کے۔ چیپٹر نمبر 7 میں ٹائم کمپلیکسٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اچھا یہاں پر تھوڑا سا فرق سمجھ لیجیے گا، جب ہم بات کرتے ہیں انالیسس کی تو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ٹائم کتنا لگے گا، جب ہم بات کرتے ہیں کمپلیکسٹی کی تو اس وقت ہم ٹائم کو کیلکولیٹ نہیں کر رہے ہوتے، ہم پرابلم کو کلاسیفائی کر رہے ہوتے ہیں کلاسز کے اندر، کہ ہماری یہ کون سی کلاس ہے پرابلمس کی اور یہ کون سی کلاس ہے، اس کو ہم جو ہے نا وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ نان ڈٹرمنسٹک ٹیورنگ مشینز ملیں گی، اور دین پھر ہمارے پاس جو سب سے پہلی کلاس بنے گی پرابلمس کی کلاس بنے گی، ایک ایسی کلاس جس کے اندر پوری کمپٹیشنل پرابلمس سارے کے سارے فال کرتے ہیں، وہ کلاسز جو ہیں وہ ہمارے پاس پی کلاسز کی صورت میں بنے گی۔ دیکھیں جی دوبارہ آ گیا، کوئی بھی جو کمپٹیشنل باؤنڈز ہیں وہ 2 ہی ہیں، ٹائم ہے یا اسپیس ہے۔ اس طرح کہ اس نے ایک الگوریدم آپ کے سامنے رکھا کہ اے ہے، اس کی 0 کی پار کے ہے، 1 کی پار کے ہے، اس الگوریدم کو اگر آپ کی ٹیورنگ مشین ایکسیپٹ کرے گی تو یہ کتنا میکسیمم ٹائم لے گا، اس میں اس نے کوئی لکھا نہیں ہے کہ اتنے منٹس اتنے سیکنڈ لے گا، اس کے اندر اس نے ایک نوٹیشن ظاہر کی ہے جس کو ہم اسیمپٹوٹیٹک نوٹیشن کہتے ہیں۔ اس نے بگ او لکھا
और ब्रैकेट्स के अंदर n स्क्वायर लिखा। हाँ जी, इस लफ्ज़ का पता होना चाहिए जी आपको, क्या मतलब है जी इसका, इससे क्या परसीव होता है कि ये प्रॉब्लम कितना टाइम लेगी। जी, पोलिनोमियल, बिल्कुल सही कहा जी आपने कि ये पोलिनोमियल नेचर की प्रॉब्लम है, क्वाड्रेटिक टाइम है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें ताकि सबको अंदाज़ा हो। इसमें लिखा है उसने n की पावर स्क्वायर। अगर इसमें वर्स्ट केस है, जाहिर है वर्स्ट केस है ये, और एवरेज केस, वर्स्ट केस से मुराद क्या होता है कि ज़हरा ने लफ्ज़ लिखा है किसी भी एल्गोरिदम का जो सबसे वर्स्ट टाइम होगा उसकी कंप्लीट होने का, उसको हम वर्स्ट केस कहते हैं, जिसको उसने ये जाहिर किया है बिग ओ से। और किसी भी एल्गोरिदम का जो आइडियल टाइम होता है वो हमारे पास लीस्ट केस में हमारे पास आएगा, और उसके लिए हम इस्तेमाल होगी। यहाँ पर हुमैरा ने जैसे लिखा कि n रेज टू द पावर n, अगर तो आपके पास 10 इनपुट्स हैं, ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10 इंटू 10 जो है वो 100 जो है ना वो टाइम एग्जीक्यूशन लेगा। हम 100, इसकी मेजरमेंट जो होती है वो टाइम की हम सेकंड्स में या मिली सेकंड्स में नहीं करते, हम इसको जो है ना वो यूनिट्स के तौर पे जो है ना वो डील कर रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें हम 100 सेकंड की बात कर रहे हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम, ये हमेशा फ़र्ज़ ही किया जाता है जब भी एल्गोरिदम को डिस्कस किया जाता है, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जाता, क्योंकि मशीन, उसका सीपीयू, उसकी रैम, उसकी कम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेगी। लेकिन यहाँ से ये ज़ाहिर होता है कि अगर आपके पास 10 इनपुट्स होंगी तो ये 100 ऑपरेशंस जो है ना वो परफॉर्म करेगा। n स्क्वायर लिखा हुआ है, 10 का स्क्वायर, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर आपकी इनपुट जो है वो 100 हो जाएगी तो आप देखें कि ये और जो है ना वो एक्सीड कर जाएगा। और इसी तरह अगर आपकी इनपुट जो है वो इतनी बढ़ जाएगी, ये आई थिंक कि मैंने जो टाइप किया है, अगर इतनी आपकी इनपुट जो है वो बढ़ जाएगी तो फिर आप खुद से अंदाज़ा लगाएं कि ये सॉल्यूशन जो है वो किस तरफ जा रहा होगा। अब ध्यान से ये बात सुननी, ध्यान से ये बात सुननी, ये ट्यूरिंग मशीन क्या कह रहा है, वी सा एन एल्गोरिथम दैट एक्सेप्ट ए। हाँ जी, ये एक्सेप्ट ए, इससे क्या मुराद है कि ये ट्यूरिंग मशीन जो है वो एक्सेप्ट करेगी इसको। अब ये डिसाइडेबल प्रॉब्लम भी है, एक्सेप्ट होने वाला प्रॉब्लम भी है, लेकिन इसका सोल्यूशन देखें किस तरफ जा रहा है। अगर हम इसकी इनपुट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आप देखें कि हमारी कंप्यूटेशनल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम जो है वो इतनी बढ़ जाएगी कि शायद हमें कहना पड़ जाए कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है ना वो इनफिजिबल है। जी, इस बात की, इस लॉजिक की समझ आई आपको जो मैंने बोला जी, कि बेशक एक प्रॉब्लम हमारे पास डिसाइडेबल है, एक प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्वेबल है, लेकिन उसका सॉल्यूशन हमें ओ एन रेज टू द एन स्क्वायर में मिल रहा है। अब ये बात एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास अब आप देखें जो दुनिया आजकल जिस तरह की डाटा बेसेस हैं और जिस तरह की एंट्रीज मौजूद हैं, कभी गूगल करके देखें आप, तो आप देखते हो कि एक सेकंड के अंदर वो लाखों और करोड़ों रिजल्ट्स में से आपको गूगल करके ला देता है। ऐसे ही है ना, लिखा होता है जी इतने सेकंड्स के अंदर मैंने इतने रिसोर्सेज में से ये चीज़ें फाइंड आउट करके दी हैं। तो रिसोर्सेज दुनिया में बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, लेकिन ये एल्गोरिदम जो है ये बिल्कुल पेटेंट एल्गोरिदम है, काम भी कर रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि एज इनपुट विल ग्रो, ठीक है, इट माइट पॉसिबल कि उसका सोल्यूशन जो है वो हमारे लिए इनफिजिबल हो जाए। इनफिजिबल सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, क्या आपके जहन में कोई ऐसा सोल्यूशन है जो इनफिजिबल हो? क्यों जी?
کیا آپ کے ذہن میں اس وقت تک کوئی ایسا سلوشن ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انفیزیبل سلوشن ہے، ایسا پاسبل ہے کوئی؟ اوکے جی، یہ میں ایک لنک آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں جی، اس لنک کو آپ لوگ ذرا کھولیں اپنی سائڈ بائی اسکرین میں۔ اوکے جی، ماشاءاللہ جی، یہ 016 نام تو آپ نے نہیں لکھا، شاید آپ کے اچھے کانسیپٹس ہیں جی۔ اوکے جی، ٹریولنگ سیلس مین پرابلم کو آپ نے کہا کہ یہ انفیزیبل پرابلم ہے۔ یہ میں نے ایک لنک بھیجا ہے جی، آر ایس سے نمبر، ان کے بارے میں ضرور پڑھیے گا کبھی ٹائم ہو، اگر آپ کی آپ جو ہے وہ ریسرچ اورینٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں، صرف پیپر پاس کرنے والے نہیں ہیں، تو دین اس کو ضرور پڑھیے گا۔ آپ دیکھیں اس کے اندر ایک پرابلم ہے جو کہ آر ایس اے 7678 شاید کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نمبر تھا جس کی فیکٹرائزیشن کا ذکر اس نے کیا 016 نے، تو یہ ایک نمبر تھا جس کو فیکٹرائز کرنے کے لیے جو ٹائم لگا ہے وہ ٹائم ہے جی 2 سال، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جی کہ 2 سال تک جو ہے وہ اگر کمپیوٹرز چلتے رہے لگاتار تو تب جا کے یہ پاسبل ہوا کہ یہ نمبر جو ہے نا اس کی فیکٹرائزیشن ہمیں ملی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مینشن ہے اس لنک کو اگر آپ پڑھو گے تو اس لنک میں آپ کو اس نمبر کے اگینسٹ یہ ملے گا جی۔ 2 ایئرس کہتے ہیں جی، دسمبر 2009 میں یہ پرابلم سالو ہوئی ہے، جو کہ سالو کی ہے 4 سے 5 لوگوں نے۔ 2 سال تک انہوں نے کمپیوٹرز کو چلایا، اور وہ کتنے کمپیوٹرز تھے وہ اس کا تو نہیں یہاں پہ لکھا ہوا، لیکن انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ ایک نارمل کمپیوٹر کے اوپر، ٹھیک ہے، 2.2 گیگا ہرٹس کے اگر آپ کمپیوٹر کے اوپر اس پرابلم کو سالو کرتے تو آپ کو اس کے لیے 2000 سال درکار تھے، کیوں جی؟ ہم کمپیوٹر کو بہت فاسٹ مشین تصور کرتے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہے یہ ایک فاسٹسٹ مشین ہے، یہ تو اس طرح کر سکتی ہے، اتنے کام کر سکتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک کمپیوٹیشنل پرابلم جو ہے کرپٹوگرافی سے یہ پرابلم ریلیٹڈ ہے، اس کے سلوشن میں 2.2 گیگا ہرٹس پروسیسر کو 2000 سال لگیں گے، جس کو پیرلل کمپیوٹنگ کی وجہ سے ایسا کر لیا جائے۔ تو یہ ساری گفتگو یا ساری تمہید جو میں نے باندھی ہے وہ اس لیے باندھی ہے کہ بے شک ہم اس سے پہلے جتنا انالیسس 6 چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں، ٹیورنگ مشین کیا ہوتی ہے، اس کی ورسٹیلٹی کیا ہے، وہ ڈیسائیڈیبل ہے، وہ ریڈیوسیبل ہے۔ ڈیسائیڈیبل ہونے کے بعد بھی بات ختم نہیں ہوتی، ڈیسائیڈیبل ہونے کے بعد پھر ہم نے اس کا کمپیوٹیشنل انالیسس کرنا ہے، جو کہ اس سبجیکٹ کی جان ہے کہ ہم نے یہ میئر کرنا ہے کہ اس ٹیورنگ مشین کا جو ایکسیپٹیبل ٹائم فریم ہوگا وہ کیا ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ ہے، یہ تو ٹائم کے حوالے سے میں نے بات کی 2000 سال ہے یا جو بھی ہے، بالکل اسی طرح اس کو کتنی ریم چاہیے، کتنا فزیکل ایریا چاہیے، کتنی اسپیس چاہیے اس کو جو ہے وہ ان آپریشنز کو پرفارم کرنے کے لیے، وہ بھی ہم نے میئر کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان دونوں کانسیپٹس کی سمجھ آ گئی اچھے طریقے سے جی، کہ ہمارے پاس ٹائم کمپلیکسٹی کیا ہے۔ پھر یہ کچھ چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں جی، بگ او نوٹیشن کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے، یہ آپ سب نے اس کی ڈیفینیشن کو یاد کر لینا ہے، بلکہ اس کے پروف کو بھی یاد کر لینا ہے۔ یہ ایسے ہی لکھی جائے گی، یاد رکھیں۔ اگر بگ او نوٹیشن کے بارے میں پیپر میں کویسچن آتا ہے تو ایز اٹ از آپ کو لکھنا پڑے گا، لیٹ ایف کاما جی کالن این امپلائز آر، وی کین سے دیٹ ایف آف این از اکول ٹو او جی آف این، اینڈ دین پھر آپ اسی طرح اس کو ڈیفائن کرو گے۔ یہ بگ او نوٹیشن کی ڈیفینیشن ہے۔ اسی طرح یہ ایک ایگزامپل ہے بگ او نوٹیشن کی، کہ اگر آپ کو ایف آف این 13 کی پار 4 دیا ہو، پلس 7 کی پار 2 دیا ہو، پلس 13 دیا ہو، تو یہ بگ او نوٹیشن میں کس کے ایکویولنٹ ہوگا جی؟ ہاں جی، اس نے کہا ہے جی کہ یہ او این 4 ہوگا،
ہاں جی، اس لاجک کی سمجھ ہے کہ یہ ON4 کس طرح سے ہوگا. چیپٹر نمبر 7 کے اندر اس ایگزامپل کو سالو کر کے بھی دکھایا گیا ہے اور سارا ایکسپلین اور اس کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ موجود ہے. ٹھیک ہے جی. بیسیکلی آپ اس کی لاجک سمپل ترین یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اس n کی ویلیو کو اگر آپ 10 رکھتے ہو اور اس کے بعد ادھر ویلیو پٹ کرتے ہو تو جو میجر آنسر آئے گا وہ یہاں سے آئے گا. یہاں پر n کی کو 4 ٹائم ہم ملٹیپلائی کریں گے, یہاں پر 2 ٹائم اور 13 کو ایڈ کریں گے, تو ہماری اس ایکویشن میں n کی ویلیو کو پیدا کرنے میں جو ڈومینیٹ ٹرم ہے وہ ہماری n4 والی ٹرم ہے. ٹھیک ہے, تو جو ڈومینیٹ ٹرم ہوتی ہے وہی ہمارا سولوشن ہوتا ہے بگ او نوٹیشن کے اندر. اب کوئی بھی سولوشن n4 سے کم نہیں آ سکتا, چاہے اس کے آگے آپ n2 n3 n جتنے مرضی لگا دیں, لیکن n4 جو ہے یہ اس کا میکسیمم سولوشن ہوگا, دیٹ از بگ او نوٹیشن. n3 جو ہے یہ بھی اس کے انڈر آئے گا, اور n5 جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس سے نیچے جو ہے وہ اس کا کوشچن نہیں ہو سکتا. اسی طرح یہ کچھ ویلیوز ہیں, اس نے اس کو سالو کر کے دکھایا ہوا ہے. میتھمیٹیکل ایکویشنز ہیں جی بگ او کے حوالے سے. یہ ساری میتھمیٹیکل ایگزامپلز جو ہیں یہ آپ نے خود سے دیکھ لینی ہے اور ان کو یاد کر لینا ہے. اب یہ لٹل او کی فارمل ڈیفینیشن آ گئی ہے, یہ بھی یاد کرنی ہے, پیپر میں آ سکتی ہے کہ واٹ از لٹل او فارمل ڈیفینیشن, تو اسی طرح آپ نے اس کو بھی ڈیفائن کرنا ہوگا جی وہاں پہ. یہ کچھ ایگزامپلز ہیں, اگر ان کا سولوشن آپ کو نیٹ سے مل جائے تو ضرور دیکھیے گا. ٹھیک ہے, اگر ایم سی کیوز ٹائپ کوسچنز آتے ہیں, مجھے تو نہیں اندازہ کہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, تو دین جیسے اس نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس اگر انڈر روٹ n ہے تو یہ اسمال او n میں جائے گا, اگر n ہے تو یہ اس نوٹیشن میں جائے گا. اس کو سیمپوٹیٹک نوٹیشن ہم کہتے ہیں, اور یہ مختلف کیسز ہیں اور آگے ان کی سیمپوٹیٹک ایکویولنٹ جو ہے وہ ایکویشن لکھی ہوئی ہے. جسٹ ایک ٹائم کمپلیکسٹی کا جو ہے نا وہ ایک کانسیپٹ دیا گیا. جی 2068 آپ صحیح کہہ رہے ہو, لیکن 23 سے آنورڈ بالکل صحیح ہے, لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے وہ 21 سے سٹارٹ ہوتا ہے, چیپٹر نمبر 7 اور 8. آپ کو اس سے ریلیونٹ کوئی کوشچن پیپر میں آیا ہے 21 میں سے اور 2 میں سے؟ ہاں, تو یہ ہمارا ڈویژن اس طرح سے ہے, لیکن ہمارا ایکچوئل سلیبس جو شروع ہو رہا ہے وہ 21 سے آگے تک ہے, کیونکہ ہمارا چیپٹر نمبر 7 جو ہے وہ 21 سے سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے فائنل ٹرم سلیبس کا پارٹ بنتا ہے. اس میں بگ او نوٹیشن ہے اور اسمال او نوٹیشنز ہیں, اور اس سے ریلیونٹ یہ ایگزامپلز ہیں. ہاں جی, یہاں تک بات کی سمجھ آ گئی سب کچھ؟ جی دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کہ ٹائم کمپلیکسٹی کیا ہوتا ہے. جی یہ سلائیڈ بنائی ہوئی ہے جی میں نے, اس سے ریلیٹڈ نیومیریکل ایگزامپلس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیلکولیشن کرنا ہے رننگ ٹائم کا کسی بھی ٹیورنگ مشین کا. ورسٹ کیس ہمارے پاس کیا ہے, ایوریج کیس کیا ہے, بگ او اور اسمال او اس کی ریپرزنٹیشن ہے. نیومیریکل ایگزامپلس ہیں 7.3 اور 7.4, یہ پیور میتھ سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ کا سیمپل بگ او اور اسمال او جو ہے وہ n ریز ٹو دی پاور c کے اندر آتا ہے. n یہاں سے آپ کی ان پٹ ہے. اگر آپ کی ان پٹ کی پاور میں جا رہا ہے, جیسا کہ میں نے پوچھا تھا تو ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا تھا کہ یہ پولینومیل ہے, تو پھر یہ پولینومیل ٹائم میں سالو ہوگی. اور اگر آپ کی ان پٹ جو ہے وہ پاور میں چلی گئی ہے, جیسے دیکھیں کہ آپ نے کسی کا انالیسس کیا تو اس انالیسس میں یہ ہوا کہ آپ کی 2 ریز ٹو دی پاور n جو آپ کی ان پٹ ہے وہ پاور میں چلی گئی ہے, تو دین ہم اس کو ایکسپونینشیل باؤنڈ کا نام دیں گے. یہ اور بڑی کلاس میں ہمارے پاس چلا جائے گا. اس کی ایگزامپلس ہمارے پاس چیپٹر میں موجود ہیں, ان کو بھی آپ دیکھیں گے. جی میں چیپٹر آپ کے سامنے شو کرتا ہوں. دیکھیں جی یہ چیپٹر ابھی شو ہو جائے گا, تھوڑی سی بڑی فائل ہے جی. ٹائم کمپلیکسٹی, جہاں سے ہمارا جو ہے نا یہ سارا سٹارٹ ہوگا.
देखें जी, ये वही लाइन है जो मैंने बोली कि इवन व्हेन अ प्रॉब्लम इज डिसाइडेबल एंड दस कंप्यूटेशनली सॉल्वेबल, लेकिन फिर भी हमें उसको देखना है कि कहीं वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इनसॉल्वेबल तो नहीं हो गया। इनसॉल्वेबल उसी सूरत में होगा अगर उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी मैयर इतनी ज़्यादा है कि जो इनफिजिबल है और उसको हम, तो ये बेसिकली वो मोटिवेशन है जिसने जो है ना वो कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जन्म दिया था। आपको याद होगा हाल्टिंग प्रॉब्लम था आपके जो है ना वो पहले लेक्चर्स के अंदर, हाल्टिंग प्रॉब्लम। अब तो चूंकि आपने पेपर दिया हुआ है, पेपर चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मार्क्स चाहे कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन पेपर देने के बाद बंदे को पहले 22 लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट याद हो जाते हैं। तो ये ऐसे ही है ना। हाँ, क्योंकि आपने पेपर देने से पहले पढ़ा ही नहीं होता, तो पेपर देने के वक्त आप उनमें से जैसा कैसा भी है वो गो थ्रू होते हैं। पेपर में मार्क्स का आना या ना आना वो अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाते हैं मिड टर्म के। जी, तो हाल्टिंग प्रॉब्लम याद है सबको जी? हाल्टिंग प्रॉब्लम जिससे हमारे ऑनरेबल सर ने इस लेक्चर को और इस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था। हाल्टिंग प्रॉब्लम जिसका सलूशन पोज किया गया था कि जी इसका कोई सलूशन बता दे, तो फिर बाद में किसी ने इसका सलूशन बताया ही नहीं था। फिर एक बंदे ने क्लेम किया कि जी उसको इसके सलूशन का पता है, और वो सलूशन क्या था अगर किसी को याद हो तो। जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सलूशन था हाल्टिंग प्रॉब्लम का। काफ़ी अरसे के बाद एक बंदे ने एक सलूशन प्रपोज किया, क्लेम किया कि उसका सलूशन ये है। तो वो सलूशन बड़ा इंटरेस्टिंग था। याद है किसी को? मेरा ख्याल लेक्चर नंबर 10 के अंदर वो डिस्कस किया गया था जी। G068 क्या था जी वो सलूशन? हाँ जी, व्हाट वाज दैट सलूशन टू द हाल्टिंग प्रॉब्लम? गुड, वेरी गुड। मजा आ गया जी आपकी बात सुन के और आपको पढ़ा के जी। इट हैज नॉट एनी सॉल्यूशन। जी जी सर, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड एनी एल्गोरिथम। यही था, इट हैज नो सॉल्यूशन, दैट वाज द प्रॉब्लम। अब देखो, उस बंदे ने वहां पर एक नई नई टाइप की स्टडी को जो है ना वो इन्वेंट कर दिया कि आप एक प्रॉब्लम को लेकर लगे रहें और 10 साल बाद आपको पता चले कि ये प्रॉब्लम तो जो है वो कंप्यूटेशनली सॉल्वेबल ही नहीं। बेसिकली जो ये पी क्लासेस हैं, ये जो जिसकी तरफ अब हम बढ़ रहे हैं, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करके हमने प्रॉब्लम्स को क्लासेस के अंदर जो है वो लेके जाना है। तो उसने बेसिकली यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बेसिकली पूरी थीम क्या है, पूरा थीम क्या है। एक ट्यूरिंग मशीन बनानी सिखाई, ट्यूरिंग मशीन को बना के उन्होंने कहा कि ये एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल में लेकर गए, फिर डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में लेकर गए। अब वो ये कह रहे हैं कि ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्टेबल है, लेकिन क्या वो कंप्यूटेशनली सॉल्वेबल है या नहीं है। कंप्यूटेशनली सॉल्वेबल होने का मतलब उसका ये है कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी नोन हो और उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी नोन हो। अब उनकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बुनियाद के ऊपर उन प्रॉब्लम्स को कुछ क्लासेस में डाला जाता है। एक मिसाल लेते हैं हम कि आपसे एक जनरल बात की जाती है कि जी ये नादरा का आज का रिकॉर्ड है, हम थंब इम्प्रेशन की बात करते हैं, हम थंब इम्प्रेशन देते हैं, तो हमारा थंब जो है ये नादरा की के अंदर मौजूद जो डाटा बेसिस हैं उन तमाम से कंपेयर होता है। क्यों जी? उससे कंपेयर होने के बाद अगर वो मैच करता है तो हमें सिम अलॉट कर दी जाती है, ये वेरीफाइड हो जाता है। सब लोग इससे एग्री करते हैं जी। ओके जी, तो कोई बंदा मुझे बता सकता है कि इसके पीछे कौन सा एल्गोरिदम चल रहा है जी? ये जो हमारा होता है बेसिकली, इसके पीछे एक बहुत बेसिक टाइप का एल्गोरिदम चल रहा है जो अपने हमने अपनी प्रोग्रामिंग की, मेरा ख्याल है पहले लेसन के अंदर ही हमने पढ़ लिया होगा। जो हमारा प्रोग्रामिंग का हमने पहला कोर्स पढ़ा था ना, जिसने जहां भी पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है या मास्टर्स में पढ़ा है, उसी के अंदर ये एल्गोरिदम सिखा दिया जाता है। और वो एल्गोरिदम क्या होता है जी? है किसी के जहन में? जी
ہاں جی، آپ تو بہت آگے چلے گئے جی پیٹرن میچنگ شفیق صاحب. میں تو بالکل سمپل بات کر رہا ہوں، وہ تو بہت آگے کی بات ہے. پیٹرن میچنگ جو ہے نا وہ تو بہت آگے کی بات ہے. چلیں جی، یہ کچھ قریب پہنچ گئے ہیں شفیق صاحب. ڈیوائڈ اینڈ رول بیسیکلی اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ سمپل وہ ایرے سرچنگ ہے جو ہم نے پڑھی تھی. پیٹرن میچنگ آپ نے تھوڑے سے ایڈوانس کانسیپٹ کی بات کر دی. بیسیکلی کیا ہے، ہم نے ایرے سرچنگ پڑھا تھا کہ ایک ہمارے پاس آئٹمس کی ایرے ہو اور اس میں ہم نے کسی پرٹیکولر آئٹم کو ڈھونڈنا ہو تو ہم ایک الگوریتم چلاتے ہیں جو کہ اس کو ڈھونڈ کے لے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس الگوریتم کو ڈھونڈنے میں ہم نے پھر آگے بہت سارے طریقے پڑھے جی. سلیکٹو سرچنگ ہوتی ہے، ببل اور اس طرح کی بائنری سرچ ہوتی ہے، ڈیپتھ فرسٹ سرچ ہوتی ہے، بریڈتھ فرسٹ سرچ ہوتی ہے. لیکن بیسیکلی اب آپ دیکھیں وہ ساری سرچنگ ہے. ایگری کرتے ہیں نا آپ سب. اب آپ دیکھو کہ نادرا کا تھم کو میچ کرنا یا آپ کے نمبر کو دوسرے سے میچ کرنا یا یہ ساری پرابلمز کا جو سلوشن ہے نا وہ ایک جنیرک ٹائم میں آپ دیکھو گے کہ ایک جنیرک سا گروپ بنتا ہے ان کا. جہاں کہیں بھی اس طرح کی بات ہو رہی ہوگی تو آپ دیکھو گے کہ یہ ساری پرابلمز ایک گروپنگ کی شکل میں جا رہی ہیں. اس بات سے ایگری کرتے ہیں. تو کمپٹیشنل سائنٹسٹس جو ہیں وہ تھیوری آف کمپٹیشن کے جو لوگ ہیں ان کا کلیم یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی پرابلمز ہیں یہ بیسیکلی کلاسیفائڈ گروپ کے اندر ہے. کچھ پرابلمز فلاں کلاس کے اندر ہیں، کچھ پرابلم فلاں کلاس کے اندر ہیں، کچھ پرابلمز جو ہیں وہ فلاں کلاس کے اندر فال کرتے ہیں. اور وہ ان کی جو کلاسز بناتے ہیں یہ کلاسز آن دا بیسس آف ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکسٹی بنائی جاتی ہے کہ جو پی کلاس، این پی کلاس اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان کے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ ٹائم کمپلیکسٹی جو ہے اس کو میئر کیا جاتا ہے. ٹائم کمپلیکسٹی کی ڈیفینیشن 7.1 میں پڑی ہوئی ہے. ایسی ڈیفینیشن پیپر میں آ جائے یہ تو بہت ہی عام سی بات ہوگی. ایسا ہونا نہیں ہے. میرا مقصد آپ کو تھیم سمجھانا ہے. باقی میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا ہوا ہے کہ پیپر سارا ایگزامپلس میں سے اور وہاں سے آئے گا. یہ چیز ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ایم ایک ڈٹرمنسٹک ٹیورنگ مشین ہے جو کہ ہالٹ بھی کرتی ہے. اس کا جو رننگ ٹائم ہے اس کو ہم ٹائم کمپلیکسٹی کہتے ہیں. وہ ایک ایسا فنکشن ہے جو کہ میکسیمم نمبر آف سٹیپس ہمیں بتائے گا کہ ایک پرٹیکولر ان پٹ لینتھ کے اوپر کتنے میکسیمم سٹیپس جو ہے یہ مشین پرفارم کرے گی. دیٹ از دا ٹائم کمپلیکسٹی آف a particular Turing machine. ہم نے مثال دی n raised to the power 2 کی n raised to the power 2 کی تو اس سے مراد 100% ہو گیا. یہ اپنی ان پٹ سے جتنی اس کی ان پٹ ہوگی اس کے اسکیئر کے مطابق سٹیپس کو پرفارم کرے گی. یہ ہم نے اس کی ٹائم کمپلیکسٹی کو نکال دیا. اگر ہم کسی کی ٹائم کمپلیکسٹی کو اس طرح سے لکھ دیتے ہیں n ملٹیپلائی بائی 10 تو یہ ہم نے بتا دیا کہ جتنی اس کی ان پٹ ہوگی اس کو آپ 10 سے ملٹیپلائی کر لیں. اتنے سٹیپس کے اندر یہ ٹیورنگ مشین جو ہے اس پرابلم کو یا اس لینگویج کو اوپر ہالٹ کر جائے گی. ہالٹ سے کیا مراد، یا وہ ایکسیپٹ کر لے گی یا وہ ریجیکٹ کر لے گی. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ایکسیپٹ کر لے گی. ٹھیک ہے. اگر وہ ہالٹنگ پوزیشن میں آتی نہیں ہے دین تو وہ انسالویبل پرابلم ہو جائے گا نا. ایسا تو ہم نے چاہنا ہی نہیں ہے. یہاں تک بات کی سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. اب ہم ان ایگزامپلس کی طرف جاتے ہیں جن کی میں نے مثال آپ کو دی تھی. یہ وہ ایگزامپل ہیں جو میں نے سلائیڈ کے اندر شو کی تھی جی. ان کو بھی اچھی طریقے سے دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے. یہ 5n³ + 2 یہ پورا اس کا سلوشن ہے جی. کس طرح سے یہ یہاں پہ ہے. یہ اس کو سالو کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے ہیں جی. آپ نے یہ پرابلمز لاسٹ ٹائم یا اس وقت اگر آپ نے الگوریتم کا کورس پڑھا ہوگا تو وہاں بھی یہ پڑھے ہوں گے اس کو سالو کرنے کا طریقہ. اگر یہ پیپر میں کویسچن آتا ہے آپ جس مرضی اپروچ سے اس کو سالو کر دیں آپ کا آنسر ٹرو ہوگا. آپ میتھمیٹیکل طریقے سے کر دیں جس طرح اس نے تھیوری میں بیان کر کے کر دیا اس طرح سے کر دیں. آپ جو ہے وہ CS702 کے جو سر ہیں سر ظفر صاحب انہوں نے جس طرح اس کو سالو کرنا بتایا ہوا ہے اگر آپ اس کے مطابق کر دیں تو تب بھی یہ سولوشن آپ کا ٹھیک ہوگا جی. کلیئر ہے جی یہاں تک بات.
اوکے جی، اب یہ 7.5 ڈیفینیشن آ گئی ہے ہمارے پاس. یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ کے 21 نمبر سلائیڈز میں تھیں. ہاں جی، کسی نے کوشچن کیا تھا نا کہ ہم 21 کو کیوں پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہی سیم چیزیں ہیں جو وہاں ہم نے سلائیڈز کے اندر دیکھی ہیں. تو وہ ہمارے سلیبس وہاں سے ٹیکنیکلی جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوتا ہے. یہ ڈیفینیشن آ گئی جی 7.5 کی. یہ کچھ ایگزامپلز آ گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کی اگر ایگزامپلز آپ کو ایکسرسائز میں ملیں گی تو آپ ڈیفینیٹلی وہاں پر بھی اس کو سالو کریں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی کچھ ایگزامپلز ہیں جو ڈسکس کی گئی ہیں یہاں پر. یہ ٹیورنگ مشین ہے الگوریدم کی 0 اور 1 کے کی 0 کے اور 1 کے جو ہے یہ ہمارے سلیبس میں ہے. یہ ٹیورنگ مشین ایز اٹ از بھی آ سکتی ہے پیپر میں کہ اس کا انالیسس لکھیں یا اس کا جو ہے نا وہ فارمل ڈیفینیشن جو ہے وہ لکھیں. تو یہ 1 2 3 4 سٹیپس کے اندر جو ہے نا یہ اس کی فارمل ڈیفینیشن ہوگی. واپس آتا ہوں جی میں اپنی سلائڈس کی طرف. ہاں جی، پولینومیل باؤنڈس اس سلائڈس کے اندر میں نے جتنے کانٹینٹس لکھے ہوئے ہیں جی ان تمام کا آپ کو علم ہونا چاہیے. جتنے بھی اسٹوڈنٹس اس وقت موجود ہیں ان تمام سے کیا مراد ہے اور کیا میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، ان تمام کی سمجھ آپ کو ہونی چاہیے تاکہ ہم آگے موو کریں. جی جی میں ویٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے رسپانس کا. آپ رسپونڈ کریں ان تمام کے کانٹینٹس کو دیکھ کے تو اس کے بعد پھر ہم اگلی سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. ان تمام کا کانسیپٹ آپ کو ہونا چاہیے. جی جی کہاں چلے گئے ہیں سب لوگ یا سسٹم میں کوئی پرابلم ہے؟ جی جی اوکے جی. ہاں جی، کوئی نہ کوئی رسپانس دیں گے تو پھر مجھے اندازہ ہوگا نا. ٹھیک ہے، ادھر ہی ہیں جی. اوکے، مائک پرابلم. اوکے جی اوکے اوکے. اچھا میری آواز آپ تک لیٹ پہنچی ہوگی. میں ریسٹارٹ کرتا ہوں جی مائک کو. ہلو 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 جی اوکے. نیکسٹ چلتے ہیں ٹائم کمپلیکسٹی کی ڈیفینیشن. اور اب ہم جا رہے ہیں کلاسز کی طرف. پی کلاس کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ دھیان سے سمجھنا ہے. پی از دا کلاس آف لینگویجز. یہاں پہ لینگویجز کی جگہ پہ آپ پرابلمس بھی کہہ سکتے ہیں. پی از اے کلاس آف لینگویجز. چونکہ ہم بات کر رہے ہیں سی ایس 701 کی تو سی ایس 701 میں ہم لینگویجز ٹیورنگ مشین اور اس کی طرف رہتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں الگوریدمس کی تو پھر ہم پرابلم اور سلوشن کی طرف جاتے ہیں. تو یہ اس کی اپنی وکیبلری ہے. P is the class of languages that are decidable in polynomial time on a deterministic single tape Turing machine. یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ساری کی ساری ایک ڈیفینیشن ہے. All examples in the book and in the exercise related to P class. یہ ساری ایگزامپلس جو ہیں یہ آپ کے سلیبس میں ہیں اور کسی کا بھی پروف جو ہے وہ آپ سے مانگا جا سکتا ہے. پیپر میں کوشچن آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. پروف پاتھ از ان پی کلاس. ٹھیک ہے، یہ کوشچن ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے پاتھ وہ جو کنٹین ان کا سمبل ہوتا ہے یا سب سیٹ کا سمبل نہیں ہوتا ہے وہ سمبل ڈال کے آگے پی لکھا ہوا ہو سکتا ہے. کسی بھی حوالے سے یہ ریئل پرائم ہو گیا belongs to P ہو گیا. prove that path belongs to P. prove that real prime belongs to P. اس طرح کسی بھی حوالے سے جو ہے یہ کوشچن جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے اور بہت ساری ایگزامپل اس کے اندر موجود ہیں. ہم پیچھے پڑھ کے آئے
پولینومیل ٹائم، پولینومیل ٹائم کو کہ ہر وہ ٹائم جس کے اندر ہماری ان پٹ کے اوپر کوئی پاور آ جائے تو یہ پولینومیل باؤنڈ بنتا ہے. یہ سی جو ہے یہاں پہ 1 2 3 4 5 کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ان پٹ ہے یہ بیس میں ہے اور پاور میں نہیں ہے، تو پھر یہ پولینومیل ہے. ایسی تمام پرابلمس دنیا کے اندر، ایسی تمام لینگویجز جن کا کمپلیکسٹی ٹائم یا رننگ ٹائم جو ہے وہ پولینومیل نیچر کا ہوگا، اور اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ ڈٹرمنسٹک ٹیورنگ مشین کے اوپر آئیں گے، تو دین ہم اس کو کہیں گے کہ یہ پی کلاس پرابلمس ہیں. جی اس کی سمجھ آ گئی پی کلاس کی. جی نیکسٹ این پی کلاس جو ہے وہ کیا ہے. اب یہ پی این پی کی لاجک میں نے آپ کو ہالٹنگ پرابلم سے بتا دی تھی کہ ہالٹنگ کا وہ جو سولوشن تھا نا، وہ جو اسٹیٹمنٹ تھی کہ اٹ ہیز نو سولوشن، اس نے کتنے لوگوں کی ایفرٹ کو بچا لیا، اور اس نے کہا کہ ایٹ لیسٹ ہم کسی پرابلم کو کی کلاسیفیکیشن کر دیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پرابلم سالو ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کا سولوشن ڈھونڈنے سے پہلے اس کو کلاسیفائی کر لیا جائے تو یہ زیادہ ایک بہتر اپروچ ہے. اور کلاسیفیکیشن کرنے کے لیے کچھ سرٹن رولز ہیں، کچھ سرٹن ٹیکنیکس ہیں جن کے ذریعے ہم اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. تو این پی کلاس ہمارے پاس کیا ہے جی؟ ایکویولنٹلی the formal definition of NP is کیا ہے؟ the set of decision problems. اسی طرح problems ہیں، languages ہیں solvable in polynomial time by a theoretical non-deterministic Turing machine. یہ بات دھیان سے سن لیں جی، یہ تھیوریٹیکلی سالو ہوتے ہیں، حقیقت میں یہ سالو نہیں ہوتے. آپ نے میتھمیٹیکلی پروو کر دیا، جس طرح ہالٹنگ پرابلم کو اس بندے نے میتھمیٹیکلی پروو کر دیا کہ یہ سالویبل نہیں. اور میتھ کا جو پروف ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ڈیٹرمنٹ اینڈ اسپیسیفک پروف ہوتا ہے، اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا میتھمیٹیکل پروف کو. تھیوری کے اندر آپ کہتے ہو کہ اس طرح کی اگر کوئی مشین آ جائے تو اس طرح کی مشین کے اندر ہم اس پرابلم کو ڈالیں گے تو پھر یہ پولینومیل ٹائم میں سالو ہو جائے گا. تو ایسے پرابلم کو ہم کہیں گے کہ یہ این پی کلاس پرابلم ہوگی. جی کلیئر ہے؟ یہ دوبارہ دھیان سے سن لیجئے گا اور اس کو پڑھ لیجئے گا. نان ڈٹرمنسٹک پولینومیل، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ تھیوریٹیکل سالویبل ہے نمبر 1. نمبر 2 یہ نان ڈٹرمنسٹک ٹیورنگ مشین کے اوپر سالویبل ہے. دیٹ واز جو پی کلاس ہے وہ ڈٹرمنسٹک ٹیورنگ مشین کے اوپر جو ہے نا وہ سالویبل ہے، اور یہ نان ڈٹرمنسٹک. ڈٹرمنسٹک اینڈ نان ڈٹرمنسٹک ٹیورنگ مشین کے ڈفرنس کا اندازہ ہے کچھ یاد ہے یا بھول گئے؟ جی اوکے. تو ڈٹرمنسٹک کے اندر آپ کے پاس ڈیفینیٹ پاتھ ہوتا ہے کہ آپ کی اس ان پٹ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن نان ڈٹرمنسٹک کے اندر آپ کے پاس ایک ہی ان پٹ کے اوپر ملٹیپل چوائسز اینڈ پاتھس ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم اس کو نان ڈٹرمنسٹک کہتے ہیں. یہ ہمارے پاس ہے. یہ کچھ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں جی پیپر میں، بہت دفعہ یہ کوشچن آیا ہے کلکی کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی، پروو کلکی این پی کلاس ہے. ہیملٹونین پاتھ کی ایگزامپل اس کے اندر موجود ہے جی. اینڈ ڈیفائن این پی، یہ کوشچن بھی جو ہے نا وہ پیپر میں آ چکا ہے جی اس سے پہلے. یہ وہ پرابلم ہے جو میرا خیال ہے کہ کمپٹیشنلی انسالویبل پرابلم کے اندر اس کی لسٹ کے اندر آپ کو ملے گی. پی ورسز این پی. پی the class of languages for which membership can be decided quickly. NP the class of languages for which membership can be verified. وہ پرابلمس ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں اور یہ پرابلمس جو ہیں یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی، جسٹ ان کی ویریفیکیشن کی جا سکتی ہے، ناٹ they can be decided quickly. ممبرشپ سے مراد یہاں پر کیا ہے جی؟ ممبرشپ سے مراد پی کو آپ سیٹ سمجھیں. اب سیٹ کے اندر تمام جو پرابلمز ہیں، تمام قسم کی ایک جو پرابلمز ہیں ان میں سے آپ کسی ایک پرابلم کو اگر لیں تو وہ اس کا ممبر کہلائے گا. ٹھیک
ٹھیک ہے. کوئی ایک پرابلم جو ہے، ایک ایلیمنٹ جو ہے اس کو ہم کوئکلی سالو ڈیسائیڈ کریں گے، جبکہ وہاں پر ہم اس کو ویریفائڈ کریں گے. The question of whether P is equal NP is one of the greatest unsolved problem in theoretical computer science. یہ وہ پرابلم ہے جو ابھی تک بھی جو ہے وہ اس کو ہم سالو نہیں کر سکے. یہ دیکھیں جی اس طرح کی ڈیفینیشن ہے. یہ اگر ہم وین ڈائیگرام کے حساب سے دیکھیں تو ہمیں نظر آ رہا ہوگا جی کہ پی جو ہے یہ بیسیکلی ایک سب سیٹ ہی بنتا ہے این پی پرابلمس کا. این پی سے پرابلمس ڈٹرمنسٹکلی انوینٹ ہو کے پی کے اندر آ رہی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کنٹینیوس ایولیوشن چل رہی ہے. اوکے، پی جو ہے یہ گرو کر رہا ہے، اور کسی بہت ساری این پی پرابلم جو پہلے آج سے 10 سال 20 سال پہلے نان ڈٹرمنسٹک پولینومیل میں فال کرتی تھی، اب ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ اور ڈفرینٹ میتھڈس کی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ پی کلاس کے اندر جو ہے نا وہ آ چکی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ نیچے ایک بڑی امپورٹنٹ ایکویشن، the best deterministic method currently known for deciding is، اس کا ایکسپیکٹڈ ٹائم ہمارے پاس کیا ہے جی کہ وہ دیکھیں جی این پی کا وہ یہی ہوگا کہ آپ کا جو ٹائم ہے اس سے یہ ڈاؤن ٹائم میں رہے گا تو پھر یہ ویلیو جو ہے نا وہ پروویبل ہوگی. ادروائز یہ این پی کا ایکسپیکٹڈ ٹائم ہوگا جی. ٹھیک ہے، 2 ریز ٹو دی پاور n ریز ٹو دی پاور k جو ہے اس سے ڈاؤن یہ پرابلم رہے گی. اس ڈائیگرام کی سمجھ آ گئی ہے جی. جو رائٹ سائڈ پہ ڈائیگرام بنی ہوئی ہے P is equal to NP، دس از انسالویبل، اور جو لیفٹ سائڈ پہ ہے دس از ایگزسٹنگ پرابلم ہے. جی بالکل، یہ ہم کہیں گے کہ جو پرابلم P میں ہے وہ بیسیکلی سب سیٹ ہے این پی کا. کیونکہ آپ دیکھو کہ P از اے سب سیٹ آف این پی بن رہا ہے نا یہاں پہ. اگر اس وین ڈائیگرام کو اگر ہم دیکھیں تو P جو ہے یہ سب سیٹ ہے این پی کا. ٹھیک ہے، اور اس کی جو کرنٹ میں بتا رہا ہوں ایسی پرابلمس کو ضرور ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا، ضرور اس کے اوپر ریسرچ کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ جو ریسنٹلی اس کے اندر مکمل ہوئی ہے. اب آ گئی بات این پی کمپلیٹنیس کی. جی یہ شاید آپ کو اسائنمنٹ میں کوشچن آیا ہو جی، یہ فائی کے اعتبار والا جی. یہ جو تھا یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے جی، یہ فائنل پیپر میں بھی آتا ہے جی. یہ اس کو کہتے ہیں سیٹسفائیبلٹی پرابلم. اس کی کوئی اسائنمنٹ میں آیا ہے جی یہ پرابلم یا کوشچن اسائنمنٹ کے اندر؟ اوکے جی، نہیں آیا تو اس کے چانسز ہیں کہ یہ پیپر میں آ سکتا ہے جی. یہ آپ کو اس طرح کر کے ایک ایکویشن دی گئی ہوگی اور اس ایکویشن کے اندر اس کو سالو کرنا بتایا گیا ہوگا. یہ دیکھیں سولوشن اس کا بالکل سمپل ہوتا ہے جی. ایکس وائی اور زیڈ تین ویریبل ہیں. ٹھیک ہو گیا. تینوں ویریبل کی جو اگر ہم 0 اور 1 کے حساب سے ویلیو لیں تو پاسبل ویلیوز کتنی بنے گی؟ 8. پتہ ہے نا آپ سب کو، کیونکہ اگر ہم ایکس وائی زیڈ کے 0 1 کے ساتھ کمبینیشن بنائیں گے تو کتنی ویلیوز بنے گی جی ان کی؟ ہمارے پاس 8 پاسبل ویلیوز بنے گی تینوں کو 0 رکھ کے. ٹھیک ہے، پھر کسی ایک کو 1 رکھ کے. یہ بنانی آتی ہیں ویلیوز؟ بنا لیں گے نا یہ میکسیمم ویلیوز. اوکے جی گڈ. تو ان تمام ویلیوز کو آپ نے 1 بائی 1 کر کے اس ایکویشن میں پٹ کرنا ہے. اگر کسی جگہ بھی آنسر ٹرو آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکویشن جو ہے یہ سیٹسفائیبل ہے، ادروائز یہ ایکویشن جو ہے وہ سیٹسفائیبل نہیں. ان 8 کمبینیشن میں سے کسی ایک کمبینیشن پہ اس ایکویشن کو ٹرو ہونا چاہیے. یہ اس کا سولوشن ہے اس طرح کی جو پرابلم آپ کو پیپر میں آئے گی. جی تو P versus NP question came in early 1970s with the work of Stephen Cook, and اس نے کیا کہا؟ they discovered certain problems in NP whose individual complexity is related to that of the entire class. ہاں جی، آپ اس کو ٹروتھ ٹیبل سے پروف کریں گے. ٹروتھ ٹیبل سے بھی پروف کر سکتے ہیں آپ اس کو. اگر آپ دیکھو ویلیوز رکھ کے تو اگر ایکس کی ویلیو 0 رکھی، وائی کی بھی 0 رکھی آپ نے، زیڈ کی بھی 0 رکھ دی ہے، تو ذرا ویلیوز کو پٹ کر دیں. ایکس بار 0 1 ہو گیا، 1 اینڈ 0 0 ہو گیا. آگے ایکس کی ویلیو 0 ہے، زیڈ کی 1 ہوگی، 0 اینڈ 1 کتنا ہو گیا جی؟ یہ بھی
0 हो गया, तो 0 और 0 को हमने जब वेल किया तो वो 0 निकलेगा। इस तरह भी आप प्रूफ कर सकते हैं डायरेक्टली भी, और आप ट्रुथ टेबल से भी इसको प्रूफ करके इसका सोल्यूशन जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं जी। तो ये एक एनपी कंप्लीटनेस क्लास है जी हमारे पास। उसने कहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं दुनिया में कि अगर वो इतने बड़े प्रॉब्लम है, इतने बड़े प्रॉब्लम है कि पूरी क्लास के अंदर मौजूद तमाम प्रॉब्लम्स का कंप्यूटेशनल टाइम एक तरफ और उनका कंप्यूटेशनल टाइम जो है वो एक तरफ होगा, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को जो है ना वो एनपी कंप्लीटनेस के नाम से, इफ ए पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम एग्जिस्ट फॉर एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, ऑल प्रॉब्लम्स इन एनपी वुड बी पॉलिनोमियल। यानी इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी बेसिकली, ये P इक्वल एन पी के ऊपर काम कर रहे थे ये दोनों बंदे जो थे ना। अगर आप इनकी हिस्ट्री बुक में पढ़ेंगे स्टीफन कुक एंड ये लेनेट लेवन की, तो आपको पता चलेगा ये P इक्वल एन पी पे काम कर रहे थे। वो तो कामयाब नहीं हुए ये, लेकिन ये इनके जहन में ये बात आ गई, ये चीज़ इन्होंने नई इन्वेंट की जिसको एनपी कंप्लीटनेस थ्योरम का नाम दिया गया, कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जो कि इंटायर कॉम्प्लेक्सिटी को कवर करती हैं। अगर आप उसमें से किसी एक का सोल्यूशन निकाल लेंगे तो इट मीन्स कि वो पूरी की पूरी क्लास जो है उस प्रॉब्लम की जो है ना वो सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, हम ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। ये यहाँ तक जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं ये सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से हैं। अब इसके तमाम सॉल्यूशंस, इसके तमाम एक्सरसाइजेज, इसकी तमाम जो थ्योरम्स हैं, ये सारे के सारे जो है ना एच पी हार्ड क्या एन पी हार्ड होगा। जी जिस तरह हमने एनपी की बात की ना कि एनपी प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि इनसॉल्वेबल होंगी, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम कि जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, जितनी तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट पढ़े जरा क्या है, क्या कह रहा है, इज रिलेटेड टू दैट ऑफ इंटायर क्लास। अब इसके अंदर आप हार्डनेस का जिक्र कर दें, क्या सर्टेन प्रॉब्लम्स इन एनपी हुज इंडिविजुअल हार्डनेस is as much as the hardness of entire class, तो such problem will be known as NP hard problem। मैं इस हवाले से समझा रहा हूँ, फॉर्मल डेफिनेशन इसकी हो सकता है कोई और हो, ठीक है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट से अगर आप समझेंगे तो आपको समझने में ज़रा आसानी हो जाएगी कि ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी ना ये एनपी हार्ड के अंदर चली जाएंगी, ठीक है। तो अब इसमें देखें आप, एक हम मैंने एक फाइल अपलोड की थी इसके अंदर पेपर सोल्यूशन वाली, उसको मैं दिखाता हूँ जी आपको। ये मैं शेयर कर देता हूँ जी टेलीग्राम में भी इंशाल्लाह, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको। ओके, मैं लेक्चर के एंड पे जो है ना वो इसको शेयर कर देता हूँ, शायद इस वक्त इसमें ये प्रॉब्लम मैंने टेलीग्राम के ऊपर एक फाइल जो है ना वो शेयर कर दी है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके तो वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वो प्रॉपरली नज़र नहीं आ रही। ये पेपर सोल्यूशन की फाइल है, इसके अंदर प्रॉब्लम्स भी दिए हैं और उनके सोल्यूशंस भी जो है ना वो गिवन है। ये देखें जी, ये क्वेश्चन है, ये 7.17 है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। शो दैट इफ P इज इक्वल टू NP, अगर P NP के अंदर है, देन एवरी लैंग्वेज A बिलोंग्स टू P, ठीक है, एंड A बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार इज NP कंप्लीट, ठीक है। ये एक थ्योरम है, P अगर NP के इक्वल होगा तो देन कोई भी लैंग्वेज जो P में होगी और एक्सेप्ट A इज इक्वल टू 5 एंड स्टार, देन जो है वो आप इसको NP कंप्लीट कहेंगे। ये इसका प्रूफ लिखा हुआ है। ये अगर आप जो थोड़े से लोग लॉजिकल हैं और थोड़े से ज़हीन हैं उनके लिए ये एडवाइस है। अगर आप इस तरह के 10 सॉल्यूशन पढ़ लेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हर प्रूफ के अंदर वो किस तरह से चीज़ों को टैकल करके तो इसकी तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल आसान आसान बात है।
रट्टा लगाना एक अलग बात है, लेकिन अगर आप 5 से 10 प्रूफ को समझ लेंगे तो सेम मिलती जुलती वर्डिंग होगी, और पेपर में आपने लिख देना है उसी वर्डिंग से, मिलती जुलती से आपने आंसर जरूर करना है, उसको छोड़ना नहीं। ठीक है जी। अब इसको पढ़ेंगे ना तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं जो इससे पहले हम कर चुके हैं, और ये सारी गुफ्तगू जो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की है, उसका सिर्फ एक फ़ायदा है आपको कि आप जब इस सोल्यूशन को पढ़ेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी, अदरवाइज इसकी समझ कभी नहीं आनी थी आपको। ये जो कुछ भी लिखा होना था ना, लेट ए बी एनी लैंग्वेज इन पी एक्सेप्ट ए इज इक्वल टू फाइव एंड ए इज इक्वल टू सिग्मा स्टार, यानी ये नहीं है ए एक लैंग्वेज है इन दोनों के अलावा। टू शो दैट ए इज कंप्लीट वी शो दैट ए बिलोंग्स टू एनपी। अगर हम चाहते हैं कि ए जो है वो एनपी कंप्लीट में आता है तो सबसे पहले हम ए को एनपी में डालें, ठीक है। उसके बाद एनपी में लेके जाएंगे तो फिर एनपी से आगे हम जो है वो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते जाएंगे और इस तरह करके हम इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है जी। और ये इसी तरह 7.29 है, और ये एक और प्रॉब्लम है सारी, और इसका ये सोल्यूशन दिया हुआ है, 10 पेज की ये फाइल है। इसी तरह ये देखें 8.13 पे आ गया है डिफाइन डीएफ पे। ये बस थोड़ा सा ना अल्फाज कभी कभी वो बदल देते हैं। हाँ जी, डिफाइन एल बी ए है, एल बी ए आप बुक में पढ़ोगे अच्छे तरीके से कि एल बी ए स्टैंड्स फॉर, और उस एल बी ए की जगह हो सकता है इस एल बी ए का नाम वो पहले लिख दें। ये चीज़ें पढ़ लेनी है आपने, थोड़ा बहुत वो चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि ऐड है, लेट ऐड है तो ऐड को वो एडिशन लिख सकता है, ठीक है। पैलिंड्रोम ऐड है, ये पैलिंड्रोम ऐड, इसके लिए पूरा लफ्ज़ यूज किया जा सकता है। तो थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चंस को जो है ना वो पुटअप किया जा सकता है। ये देखें पैलिंड्रोम बनता है इससे, और ये इसका सोल्यूशन है सारे का सारा। हाँ जी, बहुत ही मशहूर प्रॉब्लम है पेपर में आने वाली, और बहुत दफ़ा आई है स्ट्रांगली कनेक्टेड के नाम से, ठीक है जी। स्ट्रांगली कनेक्टेड, ये प्रॉब्लम का नाम है बाकायदा, स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ जो है ये पी में पाया जाता है या एन पी में पाया जाता है। इस तरह के आपके पास सोल्यूशन एक्सरसाइजेज में प्रूफ्स हैं, कुछ एग्जांपल्स में प्रूफ हैं, जिनको आपने एज इट इज़ जो है ना जी वो याद कर लेना है, तो ये इसके अंदर हमारे पास क्लियर हो जाएंगे जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? इससे आगे जी अब आपका काम है कि आपने इसको किस तरह से याद करना है। सेम स्टोरी जो है वो जो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से पढ़ी है, सेम स्टोरी हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी एरे वाली, जिस तरह मैंने नादरा की डेटाबेस वाली एग्जांपल दी, ठीक है ना। आपको याद होगा अगर आपने 1 लाख मेंबर में से एक किसी पर्टिकुलर मेंबर को तलाश करना है तो मैक्सिमम कम्बिनेशन, मैक्सिमम ऑपरेशन जो हो सकते हैं वो 1 लाख हो सकते हैं कि 1 लाख दफ़ा आपने इटरेट किया और हर दफ़ा उसको कंपेयर किया। हो सकता है वो सबसे आखिर में पड़ा हो तो 1 लाख मैक्सिमम है। मिनिमम क्या है कि वो एक पहला ही वो वाला एलिमेंट हो। ये होगी टाइम के हवाले से। अब आप 1 लाख को जब रैम में लोड करोगे तो 1 लाख बाइट्स चाहिए। फिर जब आप उसको कंपेयर करोगे हर कंपैरिजन में आपको 2 बाइट्स चाहिए। तो टोटल इस तरह आपको कितनी स्पेस चाहिए। किसी भी ट्यूरिंग मशीन को याद करें ना, ट्यूरिंग मशीन क्या है, एक नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, एक उस ट्यूरिंग मशीन की टेप की लेंथ है, कितनी लंबी ट्यूरिंग मशीन होगी जिसपे 01 आगे पीछे आगे पीछे मूव करना, दैट इज स्टेप्स। लेकिन उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, कितनी लेंथ के अंदर आपका वो प्रॉब्लम अकोमोडेट हो जाएगा। इस चीज़ की मेजरमेंट आपके चैप्टर नंबर 8 के अंदर है। जब आप असल अगर आप ध्यान से सुने, ध्यान से सोचें तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका 7 है। जब आप 7 चैप्टर को अच्छे तरीके से कोप अप कर लेंगे तो फिर आपके पास ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के चैप्टर को जो है ना वो आपको हेल्प आउट करेगा। जस्ट
میں بڑی ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مشکل اس سینس میں ضرور ہے کہ رٹا لگانا پڑتا ہے، زیادہ کنسیپچول نہیں ہے جس طرح بندہ پروگرامنگ کو سمجھ لیتا ہے یا باقی سبجیکٹس کو سمجھ لیتا ہے یا میتھمیٹیکل سبجیکٹس کو سمجھ لیتا ہے، اس کے ہر کویسچن کو یاد ہی کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک نہیں ہے کہ ایک کیا تو اس جیسے 5 کو ہم نے آگے ہمیں کانسیپٹ میں بیٹھ گیا، ایسا تو نہیں ہے. لیکن ٹوٹل اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ ایک چیپٹر اگر آپ 3 دن میں بھی کر لیتے ہیں، کتنے سبجیکٹ ہوں گے؟ ابھی 13 دن آپ کے پاس باقی پڑے ہوئے ہیں. 13 دن کے بعد تو پیپر شروع ہونے ہیں نا، اس کے آگے بھی آپ کے پاس ڈیفینیٹلی ڈیز موجود ہوں گے. اگر آپ 4 سے 5 دن میں 7 چیپٹر کی تمام ایگزامپلس کو کور اپ کر لیں، ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے جی جو ہے نا وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو کور کر سکتے ہیں. جی شفیق صاحب، یہ ہمارا ایک ٹوٹل سمرائزڈ لیکچر تھا. اب دیکھیں، اب لیکچرز میں پڑھانے والی کوئی چیز نہیں ہے، بتانے والی چیز ہے. تو اس کے لیے ہم ایک لیکچر اور ارینج کریں گے نیکسٹ ویک میں، سیم ڈے کو وہ لیکچر ہوگا، لیکن پرووائڈیڈ دیٹ کہ اس لیکچر میں وہی بندے کو فائدہ ہوگا جس نے پڑھا ہوا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس نے ٹائم کمپلیکسٹی کو، ایگزامپلس کو پڑھا ہوگا، کویسچنس کو پریپیئر کیا ہوگا کہ سر یہ میں نے یہاں سے یاد کرنے کی کوشش کی، یہ مجھ سے نہیں ہوا، اس کا کوئی آسان طریقہ یا اس کو سمجھا دیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ پھر تو پاسبل ہوگا، ٹھیک ہے، ورنہ کانسیپٹ ہمارے پاس یہی ہیں. اسی طرح آپ کے پاس یہ اسپیس کمپلیکسٹی، اچھا ایک کوشش اور کر لیجئے گا، یہ نیکی ہے کسی کے لیے بھی، جو آپ لوگ خود سے کام اپنے لیے کر رہے ہوں گے، اگر آپ اس تمام پرابلمس کو، تمام ایگزامپلس کو کسی ایک فائل میں کمپائل کر لیں اور وہ آپ کسی کے ساتھ شیئر کر دیں، یا اپنے دانش کدہ کے پلیٹ فارم سے، ٹیلی گرام، چونکہ جو نیٹ سے ملتی ہیں فائلیں، وہ ایک فائل کے اندر ایک کویسچن کو بار بار ریپیٹ کیا ہوتا ہے، کسی نے کچھ، وہ سارے گروپس والوں نے اور بلاگرز لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. سنسیئر ایفرٹ کریں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی پریپریشن ہو جائے گی اور ڈیفینیٹلی جو ہے وہ دوسرے لوگوں کا جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا. یہ کچھ کویسچنز میں سیمپل پیپر کویسچنز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. شو دیٹ اے از این پی کمپلیٹ، پروو دیٹ ڈبل سیٹ از این پی کمپلیٹ بائی ریڈیوسنگ 3 سیٹ. یہ ڈبل سیٹ کی جگہ بک میں ہو سکتا ہے 2 سیٹ لکھا ہوا ہو. پروو دیٹ سیٹ سپلٹنگ، یہ سیٹ سپلٹنگ پیپر میں اور طریقے سے بھی لکھا ہوا ہو سکتا ہے. پروو دیٹ ملٹی سیٹ، ملٹیپل سیٹ لکھا ہوا پیپر میں ہو سکتا ہے. شو دیٹ ڈائریکٹڈ ہیملٹونین سائیکل، ٹھیک ہے، از این پی کمپلیٹ. شو دیٹ ہاف کلکی از این پی کمپلیٹ. یہ 6 میں نے سیمپل کویسچنز دیے ہیں جو پیپرز میں کئی دفعہ آئے ہیں اور ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. یہ سارے کویسچنز آپ کی ایکسرسائز میں موجود ہیں، ایکسرسائز کے سولوشن آپ کے پاس موجود ہیں. اور میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریف سی ٹپ دینا چاہتا ہوں جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. اس کو فالو کرنا اپ ٹو یو ہے، آپ کریں یا نہ کریں. کہ میں جب سولوشن کی طرف جاتا ہوتا تھا تو میں لمبے سولوشن اور کمپلیکس سولوشن ویسے ہی چھوڑ دیتا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اتنا لمبا سولوشن جو ہے وہ ٹیچر کبھی بھی پیپر میں نہیں دیتا. یہ میری اپنی پرسیپشن ہوتی تھی. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی اپنی جاب میں، یہ دیکھیں یہ جتنے سولوشن آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ سارے 5 سے 6 لائنوں والے سولوشن ہی ہیں جو اس بک کے اندر بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ 5 لائنوں کا سولوشن ہے، ٹھیک ہو گیا. زیادہ لمبے سولوشن، یہ کئی فائلوں کا سولوشن ہے، یہ ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ کویسچنز ہیں. جو بہت لمبا سولوشن ہوگا، آئی ہوپ کہ جو میرے ساتھ تھا وہ ہو سکتا ہے یا اس میں پیپر میں نہ بھی ہے، لیکن جو سمپل، اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ پیپر میں کویسچن آیا، ہم نے کہا یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا، جب آ کر دیکھا تو پوری 3 لائنوں کے اندر اس کا جواب تھا. 3 لائنوں سے زیادہ اس کا آنسر نہیں تھا، صرف 3 لائنوں کے اندر اس پورے کویسچن کو جو ہے نا وہ سالو کیا گیا ہوا. کلیئر ہے جی یہاں تک؟ اوکے جی. اب آپ کی باری ہے کہ اگر کسی کا کوئی بھی کویسچن ہے پریزنٹیشن کے حوالے سے. ایک تو اسٹوڈنٹس کی کالز آئی تھیں، یا سی ایس 701 کے حوالے سے، مڈ کے حوالے سے کوئی بھی ایسا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں.
पूछ सकते हैं।